أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورۃ التکاثر کو دیکھیں گے اور اس کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ٹیکنالوجی، یہ ضروریات، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمیں ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے حسب پروگرام ہم اپنا پچھلا سبق، اس کا ترجمہ دہراتے ہیں، جو کہ سورۃ القاریہ، جس کو ہم نے پچھلی مجلس میں سمجھنے کی کوشش کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور کھٹکھٹانے والی یا کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے؟ جس دن انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ دھنے ہوئے رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ تو دل پسند زندگی میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ اور تجھے کیا معلوم کہ ہاویہ کیا، کہ وہ کیا ہے؟ وہ تو تیز و تند آگ ہے۔ ایک بہت ہی مختصر سورۃ القاریہ، جس کو ہم نے اپنے پچھلی مجلس میں سمجھنے کی کوشش کی، لیکن اپنے مختصر ہونے کے باوجود اس قدر وسعت اور اس قدر جامع اس کا مفہوم کہ الحاویہ، القاریہ، کس طرح سے پوری کائنات کھٹکھٹا اٹھے گی، کس طرح سے پوری کائنات کھڑکھڑا اٹھے گی، کس قدر ہولناک تباہی اور کس قدر ہیبت ناک منظر ہوں گے ہر طرف، پورے آسمانوں پر بھی اور زمین پر بھی، کہ یہ پورے کا پورا کائنات کا نظام جھنجھوڑ دیا جائے گا، ہلا کر رکھ دیا جائے گا۔ اور پھر اس دن جب پہاڑ، جو کہ اس زمین پر سب سے طاقتور اور سب سے مضبوط اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہیں، جب وہ اپنی جڑیں چھوڑ دیں گے اور دھنکی ہوئی روح کی طرح اڑیں گے، تو اس وقت انسان کی حالت کیا ہوگی کہ اس کو دیکھ کر، اس سارے منظر کو دیکھ کر، خاص کر وہ جس نے دنیا کی زندگی جرم کرتے ہوئے گزاری، اس کا دل تو دہل جائے گا۔ اور پھر اس دن جب ہر ایک کے اعمال پلڑے میں رکھے جائیں گے، کہ جس کے تو قابل قبول عمل ہوں گے، جس کے عمل جو ہیں دنیا کی زندگی میں، وہ اس ایسے ہوں گے جن کو قابل قبول ہوگا، جو پاس ویٹ پر پورے اتریں گے، وہ تو کچھ نہ کچھ وزن جو ہے وہ رکھیں گے، لیکن وہ اعمال جو ناقابل قبول ہوں گے وہ وہاں پر بے وزن ہوں گے، یا ان کو وہاں پر زیرو سے ملٹیپلائی کر دیا جائے گا، اور پھر اس کے مطابق جن کے تو اعمال، اچھے اعمال کے وزن بڑھ گئے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں میں ہوں گے، ایک دل پسند آرام کی زندگی میں۔ لیکن جس کے پلڑے ہلکے ہو گئے، یا جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا اور برائیوں کا پلڑا جو ہے وہ
نیچے لڑک گیا، وہ تو پھر ان کا ٹھکانہ ہاویہ ہے، جو کہ ایک تند و تیز آگ ہے۔ فَأُمُّهُ ہاویہ، اس کی ماں جو ہے وہ ہاویہ ہوگی، یعنی اس کا ٹھکانہ، جس طرح بچے کا ٹھکانہ بہترین محفوظ ٹھکانہ ماں کی گود ہے، اسی طرح سے اس مجرم کا ٹھکانہ وہاں پر، اور تند و تیز کھڑا وہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے کسی بھی انجام سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم دنیا کی زندگی میں اپنے اعمال کا معیار ایسا کر لیں کہ وہ قابل قبول ہو اللہ کی نظر میں، اور پھر قیامت کے دن اس میزان میں، اس پلڑے میں، اس موزون میں وہ اس قدر وزنی ہوں کہ پہلے ہی شاٹ میں یا پہلے ہی بیچ میں ہم جنت میں جانے والے لوگوں میں ہمارا نام بھی شامل ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق جو ہے، آج ہمارا سبق سورۃ التکاثر ہے۔ یہ ایک مکی سورہ ہے۔ یہ قرآن مجید مصحف جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس میں صورتوں کے ترتیب کے اعتبار سے یہ 102 نمبر پر یہ سورہ مبارکہ آتی ہے، جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 16 نمبر پر اس کا ایک ترتیب بنتی ہے۔ اس میں 8 آیات ہیں اور ایک رکوع ہے۔ ایک رکوع اور 8 آیات پر مشتمل مکی سورہ، سورۃ التکاثر۔ تکاثر اسی سورہ مبارکہ کے سب سے پہلی آیت میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس کا پہچان کے طور پر اس کا نام رکھا گیا تکاثر۔ تکاثر کے معنی باہری کثرت، باہمی کثرت کی خواہش، یا ایک دوسرے سے اجتماعی طور پر ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی خواہش جو ہے وہ اس کو تکاثر کہتے ہیں۔ اس کے مزید ایک دو جو پہلو ہیں وہ ان کو ہم جب آگے بڑھیں گے تو وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ زمانہ نزول کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو کہ اس کا 16 نمبر جو کرونالوجیکل آرڈر ہے، وہ ہمیں اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ مکہ کی بالکل ابتدائی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور بالکل ابتدائی صورتوں کے وقت جو ہے، اس وقت کے حالات اور ماحول جو ہے، اس کا ہم نے کئی دفعہ تذکرہ کیا، اور اس وقت کے لوگوں کے حالات اور لوگوں کا جو رویہ تھا اس کا بھی تذکرہ کیا، اور خاص کر ان صورتوں کا جو مضمون ہے، مضامین ہے، وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت جس نے بھی یہ قرآن کی آیات سنی، چھوٹی چھوٹی، ایک ایک دو دو تین تین الفاظ پر مشتمل آیات، جس نے بھی سنی، وہ اس کے بارے میں غور و فکر اس نے ضرور کیا، اس کے بارے میں اس کو کچھ بے چینی ضرور ہوئی کہ اس کا مطلب کیا ہے، یا اس کا مفہوم کیا ہے، یہ اچانک کیسا ایک پیغام ہے، یا کیسا ایک مطلب کیسے یہ الفاظ ہیں کہ جن کی ایک الگ سے ایک اس کا معنی اور مفہوم ہے، جو کہ ان کے وہاں پر مطابقت نہیں رکھتا، ان کے جاری جو بھی رسم و رواج اور جو بھی قوانین اور جو بھی وہاں پر ان کے عقائد تھے، تو ہر ایک کے ذہن میں کچھ سوالات بہت سارے ضرور ابھرتے، جن کو وہ آپس میں ایک تو خود سے کوشش کرتے، یا آپس میں ڈسکس کرتے، یا زبان زد عام رہتے۔ تو یہ پورے مضامین جو ہیں یہ اس کی طرف ضرور اشارہ کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے تاثرات کیا تھے اس وقت، یا ان کے لوگوں میں بے چینی ایک تھی، کہ یہ کیسی آیات ہیں، ان میں کیسے کیسے مفہوم ہے، یا اس کا کیا مطلب کیا بنتا ہے اس کا۔ تو بہرحال اس کا مضمون جو ہے، اگر ہم اس کی طرف اشارتاً بات کریں، تو اس کا مرکزی مضمون جو ہے وہ در حقیقت انسان کی جو بے فائدہ قسم کے، بے مقصد قسم کی جو خواہشات ہیں، اس کے بارے میں ہے کہ انسان اپنی بے مقصد اور بے فائدہ قسم کی لہو قسم کی خواہشات میں اس قدر کھو گیا ہے کہ آخرت کی حقیقی کامیابی کو بالکل بھلا بیٹھا ہے، بالکل اگنور کر بیٹھا ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ میں انسان کو اس کی غفلت پر وارننگ دی گئی ہے کہ اگر اس نے دنیا کی زندگی میں ہوش کے ناخن نہ لیے تو وہ دنیا کی زندگی میں یہ جو زندگی کا ایک وقت موت تک مقرر ہے، تو یہ مہلت جو ہے وہ گنوا بیٹھے گا، اور پھر آخرت میں کوئی چیز دنیا کے کوئی لہو و کام یا باتیں جن میں وہ مشغول رہا، آخرت میں کچھ بھی ان کے کام آنے والا نہیں، اور اس صورت میں اس کا انجام جو ہے وہ آگ کے عذاب کا ہوگا۔
تو یہی مرکزی مضمون ہے، اور یہی مرکزی مضمون اس کی پہلی ہی آیت میں ہمیں ملے گا۔ تو اس تمہید کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں اور اس آیت کو، اس سورہ مبارکہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاکم، غافل کر دیا تم کو، التکاثر، باہمی کثرت کی خواہش نے یا تکاثر نے، غافل کر دیا تم کو کثرت نے یا تکاثر نے۔ جیسا کہ تذکرہ ہوا کہ یہی دو الفاظ جو ہیں، یا پہلی ہی آیت جو ہے، یہ در حقیقت ہمارے اوپر اس پوری سورہ مبارکہ کا جو مرکزی موضوع ہے یا مرکزی جو مضمون ہے، اس کو ہمارے اوپر واضح کرتا ہے۔ تو لہذا اس پہلی آیت کے جو الفاظ ہیں، ان کو ہم کچھ پوائنٹس سامنے رکھ کر اس کو اگر ہم سمجھ لیں، تو ہمارا یہ پوری کی پوری سورہ مبارکہ کا مفہوم جو ہے یا اس کا مقصد جو ہے وہ ہمارے سامنے واضح ہو جائے گا۔ تو اس میں دو الفاظ ہیں، الہاکم التکاثر، اور سب سے پہلا جو لفظ ہے الہاکم، اس کو بھی اگر ہم دو الفاظ میں یا دو حصوں میں تقسیم کریں، تو پہلا حصہ ہے الہا۔ اس لفظ کا پہلا حصہ الہا ہے۔ الہا یہ لفظ سے بنا ہے جس کے معنی ہے بے مقصد یا بے فائدہ کام، یا کوئی بات، کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا کام یا کوئی ایسا عمل جس کا کوئی فائدہ یا کوئی مقصد نہ ہو، یا جس کا اینڈ رزلٹ جو ہے وہ نقصان کی شکل میں ہو، وہ الہا ہے، یا اس کو لغو بھی کہتے ہیں۔ لغو، لغو جیسے کہ قرآن مجید میں کچھ اور بھی آیات ہیں جس میں یہ ورڈ آیا ہے، اور سب سے مشہور جو ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 32 ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، کہ یعنی دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس سورۃ الانعام میں بھی یہ لفظ جو ہے وہ آیا ہے اللہ، کہ جو کھیل اور تماشا، تماشا بے مقصد قسم کا وقت ضائع کرنے کا ایک طریقہ جو ہے، یہ دنیا کی زندگی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اگر اس معنی کو ہم سمجھ جائیں، الہا کو ہم سمجھ جائیں، تو اس میں ہمیں یہ دنیا جو کھیل تماشا ہے، اس کے بارے میں کچھ اور بھی آیات گزری ہیں قرآن مجید میں، اس کی بھی ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ یہ دنیا کو کھیل تماشا جو ہے وہ کیوں کہا گیا ہے۔ تو لغوی معنی کے اعتبار سے الہا جو ہے وہ لفظ سے نکلا ہے، اور لغو کا مطلب ہے بے مقصد اور بے معنی اور بے فائدہ چیز یا بات، جس میں ایک فرد جو ہے یا ایک شخص جو ہے وہ اپنا وقت جو ہے وہ ضائع کرتا رہتا ہے۔ اس اعتبار سے جو اصطلاحی مفہوم ہے ہمارا شریعت کے مطابق، وہ یہ بنتا ہے کہ کوئی ایسی چیز یا بات یا کوئی ایسا کام یا کوئی ایسا عمل جو انسان کے لیے وقتی اور عارضی طور پر تو خوشی اور راحت و سکون کا باعث بنے، مگر اس کا کوئی حقیقی اور مستقل فائدہ نہ ہو۔ عارضی طور پر اسے پین کلر کی طرح، عارضی طور پر اسے کوئی پرسکون آسائش جو ہے وہ مل جائے، لیکن مستقل طور پر اس کا کوئی فائدہ نہ ہو، مستقل طور پر وہ بالکل بے سود ہو۔ دوسرے الفاظ میں الہا کا مطلب یا لہو کا مطلب ہے کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسا بات یا کوئی ایسا عمل جو انسان کو اللہ کی یاد، عبادات، حقوق کی ادائیگی یا آخرت سے بالکل غافل کر دے۔ جو کوئی ایسا کام یا بات جو جو انسان کو اللہ کے راستے سے ہٹا دے، اس کے حرمات جو ہیں ان کو ان سے دور کر دے، اور مطلب قیامت کو فوکس کرنے سے ہٹا دے، قیامت کو بالکل بلا دے، آخرت کی زندگی سے بالکل اس کو بیگانہ کر دے، بالکل غافل کر دے، تو وہ ہر وہ چیز اور ہر وہ بات جو ہے وہ الہا ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے الہا کو دو اس کے پہلو جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ الہا کے دو مختلف پہلو یا انسان کی زندگی کے اوپر دو طرح کے اثرات جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ ایک تو غفلت ہے، یعنی وہ فوکس فائدہ مند چیز یا بات کی بجائے غیر ضروری اور بے فائدہ چیزوں یا باتوں کی طرف وہ فوکس جو ہے وہ انسان کا ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا پہلو جو ہے وہ وقت اور وسائل کا ضائع کرنا ہے، کہ غفلت کے نتیجے میں انسان اپنا وقت اور وسائل جو ہے بے فائدہ چیزوں میں صرف کر دیتا ہے،
اور صرف کر دیتا ہے یا ضائع کر دیتا ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں، ایک تو غفلت میں پڑ جانا اور دوسرا اپنے وسائل اور وقت کو ضائع کرنا، یہ دونوں ہی چیزیں مل کر وہ جو ہے وہ اس کا مفہوم جو ہے وہ واضح کرتی ہیں۔ وہ کون سی نعمتیں اور وسائل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیے ہیں، لیکن وہ ان کو ضائع کرتا ہے لہو کی شکل میں۔ وہ اس میں ہر طرح کی نعمت اور ہر طرح کا رزق اور ہر طرح کا فضل و کرم جو اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان کو عطا کیا ہے۔ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت جو ہے وہ ہر طرح کے انسان کے اوپر ہے، چاہے وہ ایمان لے کر آیا ہے چاہے وہ نہیں لے کر آیا۔ تو اللہ کی نعمتیں تو ہر ایک کے لیے ہیں۔ شکر گزاری میں مختلف لوگوں کا جو رویہ ہے یا مختلف لوگوں کا جو طریقہ ہے وہ مختلف ہے۔ جو ایمان کے ساتھ نہیں ہے، ان کا کچھ جو مرضی کرتے ہیں کچھ فائدہ نہیں، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ بھی اللہ کی نعمتوں کو اور اللہ کے فضل و کرم کو حاصل تو ضرور کرتے ہیں، دنیا میں اس کا فائدہ بھی حاصل کرتے ہیں، لیکن لغو میں پڑھ کر، بے فائدہ کاموں میں پڑھ کر اس سارے وقت کو، ان نعمتوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ بہت ساری نعمتیں ہیں جس کا شمار کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ صحت ہے، مال و دولت ہے، عقل و شعور ہے، قوت اور غلبہ ہے، اولاد ہے، اور اس طرح سے دنیاوی جتنے معاملات اور جتنے اسباب اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیے ہیں، وہ سارے کے سارے ان وسائل میں آ جاتا ہے جن کو انسان جو ہے وہ لہو کاموں میں استعمال کرتا ہے۔ اور یہ سارے وسائل جن باتوں یا کاموں میں صرف کرتا ہے، ان میں سے کسی بھی طرح کا دنیاوی فائدہ، لذتیں، ہر طرح کی عیش و عشرت، ہر طرح کا فخر و غرور، اقتدار اور حکمرانی اور اقتدار کی ہوس جو ہے وہ ساری کی ساری شامل ہے۔ اور پھر ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے استطاعت کے مطابق ہر طرح کے اخلاقی حدود جو ہیں ان کو بھی کراس کر جاتا ہے، چاہے وہ ظلم و ستم ہو، ناانصافی کی صورت میں ہو، یا دیگر ایسے معاملات کیوں نہ ہو، حلال اور حرام کی تمیز جو ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ حق جو ہے دوسروں کو پہنچانا، اس کو وہ بالکل بھول جاتا ہے۔ بس وہ اپنی ہی لگن میں ہوتا ہے کہ کسی طرح سے وہ دنیاوی وسائل یا نعمتیں ہیں ان سے وہ بس عارضی طور پر جو سامنے جو اس کے ہاتھ میں ہے بس اس کو وہ سارا کچھ سمجھتا ہے اور اسی سے استفادہ کرتا ہے، اور بس وہی اسی کو سارا کچھ اپنا مانتا ہے۔ تو لہذا لہو جو ہے سب سے پہلا جو پہلے لفظ کا پہلا حصہ ہے الہا، یعنی کہ لہو، کہ وہ ہر طرح کا معاملہ، ہر طرح کی بات، ہر طرح کی چیز، ہر طرح کا کام یا عمل جو انسان کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیتا ہے، اور اس کے وسائل اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عطا کردہ نعمتیں ہیں، ہر طرح کی نعمتیں، ان کو پھر وہ عارضی فائدوں کے لیے وہ استعمال کرتے ضائع کرتا رہتا ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ الہا کے اندر آتی ہیں یا لہو کے اندر آتی ہیں۔ اب کون ہے جو الہا میں مبتلا ہے یا لہو میں مبتلا ہے؟ وہ ہے کم، تم تم الہا میں مبتلا ہو کر، تم الہا میں مبتلا ہو گئے۔ کم یعنی لہو نے تمہیں اپنے اندر ایسا مشغول کر رکھا ہے یا جکڑ رکھا ہے کہ تم اپنے حواس کھو بیٹھے ہو، اور اس لہو میں اس قدر کھو گئے ہو کہ اصل اور حقیقی کامیابی اور مستقل فائدوں کو بالکل اگنور کر کے بس عارضی فائدے اور لذت حاصل کرنے کو ہی سب کچھ کر بیٹھے ہو۔ اب یہ مخاطب کون ہے؟ تم کو کہاں یہاں پر کہا گیا کہ تم جو ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم غافل، الہا میں مبتلا ہو کر غفلت کا شکار ہو گئے ہو۔ اب یہ کم جو ہے یہاں پر ایک عام مخاطب ہے یا ایک عام انسان ہے، یعنی کسی خاص قسم کے قبیلے، کسی خاص قسم کے گروہ یا کسی خاص شخص کی طرف یہاں پر اشارہ نہیں کیا گیا، بلکہ یہاں پر کھلے طور پر پوری طرح سے باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ اے انسان، چاہے تو گروہ کی شکل میں ہے، چاہے تو ایک فرد کی شکل میں ہے، چاہے تو انفرادی اعتبار سے ہے، چاہے اجتماعی اعتبار سے ہے، ہر ایک فرد جو ہے وہ اس کا مخاطب ہے، ہر ایک گروہ اور قبیلہ اور قوم یا امت جو ہے وہ اس کا مخاطب ہے، یعنی ہر وہ شخص یا گروہ یا قبیلہ یا قوم جو لہو میں مبتلا ہو کر جس نے اپنے آپ کو غافل کر دیا۔ اب
तुम्हारे लफ्ज में पढ़ने की वजह क्या है? ये लफ्ज में क्यों तुम पढ़ गया ए इंसान, इनफरादी तौर पर या इंसानों के ग्रोह, ए इंसानों की कौम, ए इंसानों के कबीले, ए लोगों, ए कौमों, ए लोगों, ए ग्रोहों, तुमको, तुम तो इल्हा में पढ़कर गफलत का शिकार हो चुके हो। किस वजह से? अब तकासुर, बाहमी कसरत की ख्वाहिश की वजह से। बाहमी कसरत, तकासुर जो है वो कसरा से निकला है। वो कसरा के मानी है कसरत और ज्यादती की ख्वाहिश। कसरा कसरत के साथ है, यानी कसीर माल या कसीर इज्जत या कसीर जो भी दुनिया की राहत है, जो भी दुनिया की जो नेमत है, वो कसीर मिकदार में हमें मिल जाए, इस चीज़ की ख्वाहिश जो है वो तकासुर है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कसरत जो है उसकी ख्वाहिश इनफरादी भी हो सकती है और इज्तमाही तौर पर भी हो सकती है। इनफरादी तौर पर यानी कोई शख्स ये ख्वाहिश कर ले कि उसके पास हर तरह का माल और हर तरह का ऐश व इशरत का सामान और दीगर जो असबाब जो हैं वो उसको मुयसर हों या उसको वो हासिल करे और उसके लिए वो कोशिश करे। तो ये इनफरादी तौर पर भी है। इसी तरह से इज्तमाही तौर पर भी हो सकता है। और इज्तमाही तौर पर एक तो यह है कि ग्रोह जो है वो मिलकर ये कोशिश करें, और दूसरा जो अहम मानी जो इज्तमाइयत में आता है वो है एक दूसरे के साथ मुकाबला करना, एक दूसरे के साथ फख्र व गुरूर करना, मुकाबला करना एक दूसरे के साथ कि हमारे पास जो है वो इस कदर कसीर है माल या मिकदार या ओहदे हैं या दूसरे जितनी भी नेमतें हैं अल्लाह ताला की। तो इज्तमाही तौर पर एक दूसरे के साथ मुकाबला करने की जो ख्वाहिश है वो ज्यादा करीब मानी देती है तकासुर का। तो यानी लहव की कसरत में एक दूसरे से आगे बढ़ जाने की कोशिश करना, यह है तकासुर। तो इस तरह से ये एक कंपटीशन को जाहिर करता है, एक मुकाबलाबाजी को जाहिर करता है, जिसे जीतने के लिए लोगों को किसी भी हद से गुजरना पड़े तो वो उससे गुरेज नहीं करते। तो ये अलहाकुम तकासुर को हमने दो तीन जो उसके पार्ट्स हैं उसमें हमने तकसीम करके जब समझने की कोशिश की, तो हम देखते हैं कि वो हर तरह का काम या हर तरह की बात या हर तरह का जो रवैया या अमल है जो इंसान को सिर्फ दुनियावी जो उसके फ़ायदे हैं अल्लाह ताला की नेमतों के या अल्लाह ताला के जो फजलो करम या इनामात या रिज्क या वसाइल या जो भी माल असबाब दिया है, उनके जो दुनियावी फ़ायदे या दुनिया की ज़िंदगी तक जो महदूद फ़ायदे हैं उन्हीं को हासिल करने की कोशिश में वो एक दूसरे से आगे बढ़ने का एक मुकाबला या एक रुझान जो है कि बस मैं ही सब कुछ हासिल कर लूं या हम ही सब कुछ हासिल कर लें, हमसे आगे ना बढ़ने पाए या हम ही सबसे ऊपर मतलब दर्जा या सबसे ऊपर का हमारा जो लेवल है वो हम टारगेट जो है वो अचीव कर लें। बस हमें हमें ये सारा कुछ मिल जाना चाहिए। और इसी चक्कर में आकर वो फिर इन जुल्म और सितम और नाइंसाफ़ी और इस तरह के जितने मैटर हैं उनको करते जाते हैं और किसी चीज़ से वो गुरेज नहीं करते। बस वो इस कदर उस ख्वाहिश ने उनको जकड़ लिया है, उस कसरत की ख्वाहिश ने उनको इस कदर जकड़ लिया अपने शिकंजे में कि वो अपने अंजाम से गाफिल हो गए कि उनका अंजाम दर हकीकत आखरत है। और आखरत में उनका अंजाम क्या होगा उसको वो बिल्कुल बुला बैठे और बिल्कुल उन्होंने उसको पसे पुश डाल दिया। अब ये जो तकासुर है, अलहाकुम तकासुर है, इसका मफहूम जो है वो इस तरह से है। बहुत सारे डिफरेंट एंगल से अगर हम देखें तो इसका मफहूम जो है वो इसी तरह से मिलेगा। हम उसको और भी मुख्तलिफ पहलुओं से समझने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ये अलहाकुम तकासुर जो है इसका इसका असरात या इसका जो वजूद या इसका ज़हूर जो है वो अहले अरब में उस वक़्त भी मौजूद था, या उस वक़्त की ज़िंदगी को अरबों की ज़िंदगी को या अरबों के माहौल को हमें देखें तो उस वक़्त भी हमें ये ये सारी चीज़ें जो हैं वो नज़र आती हैं कि वहाँ पर किस तरह से लोग जो हैं वो आपस में compete करते थे हर तरह के मामले में। हर तरह के मामले में, चाहे वो मालो दौलत हासिल करने का हो, चाहे वो इज्जत और शोहरत हासिल करने का हो, चाहे वो नेक कामों के आगे बढ़ जाने का हो। ज़ाहरी तौर पर उनके लिए बहुत सारे ऐसे काम थे जिनको वो नेकी समझ कर करते थे, जो जैसे कि हाजियों के जो काफिले आते थे उनकी खिदमत मदारत करने के लिए भी वो एक दूसरे के साथ मुकाबला करते थे। एक दूसरे से आगे बढ़ चढ़ कर
وہ مطلب حاجیوں کی خدمت کرنے میں کوئی کیمپس لگانے ہیں، یا کھانے کا انتظام کرنا ہے، یا رہنے سہنے کا انتظام کرنا ہے، یا ان کی دیگر طریقے سے آؤ بھگت کرنی ہے، تو مختلف انداز سے وہ کرتے تھے. اسی طرح سے شہرت حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ کرتے تھے، پیسہ خرچ کرنے یا پیسہ لٹانے میں وہ بہت سوچ خرچ کرتے تھے. اس میں بہت ساری ایسے لغویات آ جاتی تھی جس میں وہ مطلب بڑے پیمانے پر خرچ کرتے تھے. اور اس وقت کی تو ہمیں سمجھ لگتی ہے کہ اس وقت کے لوگ جو ہیں ان کے پاس کوئی اس طرح سے ٹھوس یا اتھینٹک قسم کی کوئی ہدایت اور رہنمائی نہیں تھی، یا وہ ناپید ہو چکی تھی. لیکن یہ اسلام کے آ جانے کے بعد اب تو ہر طرح کی ہدایت اور ہر طرح کی رہنمائی جو ہے وہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر چھوڑی اس دنیا کی زندگی میں. لیکن آج بھی اگر ہم دیکھیں تو آج کی دنیا جو آج کی زندگی جو ہے اس میں بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ بس دنیا میں جو دنیا حاصل کرنے کی کثرت کثیر مقدار میں یا کثرت کے ساتھ دنیا کے فائدے حاصل کرنے کی دوڑ جو ہے اسی میں انسان جو ہے وہ پڑا ہوا ہے، اسی میں انسان جو ہے وہ کھبا ہوتا ہوا ہے. اور اسی میں وہ اس قدر غفلت کا شکار ہو گیا ہے کہ اس کو پتہ ہو جانے کے باوجود وہ اپنے اس انجام کو اس نے اپنی آنکھوں سے پرے کر دیا ہے، اس کو بالکل اس سے غافل ہو گیا ہے. یا یہ کہہ دینا درست ہوگا کہ اس نے خود اپنے آپ کو غفلت کا شکار کر دیا ہے، خود ہی وہ اپنے آپ کو اس نے غافل رکھا ہوا ہے بہت ساری چیزوں کو جن کو وہ جانتا ہے. یہاں پر نان مسلمز کی نہیں، مسلمانوں کی بات کرتے ہیں کہ جن کے سامنے قرآن کی آیات بھی پڑھی جاتے ہیں، جن کے سامنے احادیث بھی رکھی جاتی ہیں، جن کے سامنے روزانہ کی بنیاد پر ان کے جو یہ موبائل ڈیوائسز ہیں ان کے اوپر روزانہ کی بنیاد پر یہ میسیجز بھی آتے ہیں، کچھ احادیث بھی آتے ہیں، قرآن کی آیات بھی آتی ہیں، کچھ کلپس کی شکل صورت میں بھی آتے ہیں. لیکن وہ صرف انگلی کے ساتھ ٹچ کر کے فارورڈ کرنے کے لیے غالباً ہو، لیکن ان کا کوئی اثر جو ہے کہ وہ ان کی دنیاوی زندگی کے یعنی پر نہیں ہوتا. وہ اسی طرح سے اپنے مقصد کی طرف، لگن کی طرف جو ہے وہ دوڑتے چلے جا رہے ہیں، اور عام طور پر وہ اسی کا شکار نظر آتے ہیں. بہت کم ہیں جو صحیح معنوں میں اپنے آپ کو ڈائیورٹ کرتے ہیں، یا جن کے اوپر وہ نصیحت جو ہے وہ کچھ اثر بھی کرتی ہے. تو دنیا میں دنیا کی کثرت جو ہے، یا دنیا کی آسائشوں یا دنیا کے عارضی فائدوں کی کثرت جو ہے، اس کی خواہش نے تمہیں غافل کر دیا، یا اس کی غفلت میں تم پکڑ جکڑے جا چکے ہو، جس کے نتیجے میں تم آخرت کو بالکل بھول چکے ہو. اور تم اس قدر جکڑے جا چکے ہو، تم اپنی ساری زندگی اس لہم کی اس قدر وہ مطلب کھو چکے ہو ان ساری چیزوں میں، بدحواس ہو چکے ہو کہ تمہیں یہ تک احساس نہیں کہ تمہاری زندگی کا وقت جو ہے وہ گزرتا چلا جا رہا ہے. تم یہ بھی احساس نہیں کرتے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہاری مہلت کا وقت یا مہلت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. حتیٰ زرتم المقابر، اور تم قبروں کو جا کر دیکھو گے، یہاں تک کہ تم نے جا دیکھی اپنی قبریں. تم یہ بھی بحال بھول چکے ہو کہ اس دنیا میں تمہارا ٹھکانہ جو ہے وہ عارضی ہے. تم لوگوں کو دیکھتے ہو روزانہ، کوئی نہ کوئی میت جو ہے اس کو تم کندھا دے کر قبرستان میں چھوڑ کر آتے ہو، روزانہ کسی نہ کسی کو تم دفناتے ہو، روزانہ کسی نہ کسی کی تم تعزیت کرتے ہو. لیکن تو اپنی زندگی کے بارے میں تم بالکل خیال نہیں کرتے کہ تمہارے اوپر بھی ایک وقت آئے گا کہ تمہارے بارے میں بھی اسی طرح کے دوسرے لوگوں کے تاثرات ہوں گے. تو تم اپنی اس دنیا کی عارضی زندگی کو ذرا اپنی نظر میں رکھو کہ ایک وقت آئے گا کہ تم قبر کو جا دیکھو گے. حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے جا دیکھی قبریں. کلا سوف تعلمون، پھر ان قریب، ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. یعنی تمہاری یہ خواہشات، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ عارضی فائدے ہی سارا کچھ ہیں، تو ہرگز نہیں. تمہارے یہ دنیا کے فائدے جو ہیں یہ یقیناً عارضی ہیں. یہ تمہیں کوئی بھی فائدہ نہیں دینے والے اس مہلت کے ختم ہونے کے بعد، جو کہ تمہیں قبروں تک لے جائے گا مہلت کا ختم ہونا. سوف تعلمون، کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے. ان قریب تمہیں لگ پتہ چل جائے گا. کس چیز کا لگ پتہ چل جائے گا؟ کہ یقیناً یہ دنیا کے لہو میں پڑھ کر جو تم نے اپنے وسائل اور اپنے وقت کو ضائع کر دیا، تو در حقیقت تو نے
اپنے آپ کو آخرت کے انجام میں جھونک دیا، آخرت کی آگ میں جھونک دیا، جس کا تمہیں انقریب پتہ چل جائے گا۔ یا انقریب جو ہے وہ قیامت کے لیے عام طور پر استعمال آیا ہے اس میں قرآن مجید میں مختلف انداز میں یا مختلف الفاظ کے ساتھ، کہ انقریب یا قریب لگا دن جو ہے قیامت کا، جس دن تم جان لو گے کہ تمہارا دنیا کا لہو جو ہے وہ کس قدر بے فائدہ تھا، جس میں تم نے اپنی زندگی جو ہے وہ ضائع گاہ کر دی، جس کی غفلت میں رہتے ہوئے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے۔ پھر بھی سن لو، پھر بھی تم غور و فکر کر لو، اگر اب بھی تمہیں یہ دو ٹوک الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ان قریب قیامت کا دن جو ہے وہ بالکل قریب آ لگا ہے، کہ تم جان لو گے کہ دنیا کے الہا میں پڑھ کر تم نے کس قدر اپنا وقت اور وسائل جو ہے ضائع کر دیے، اب بھی اگر نہیں سمجھے تو دوبارہ سے ثم کلا سوف تعلمون، دوبارہ سے تمہیں وارننگ دی جا رہی ہے کہ انقریب تم جان لو گے۔ کان دھرو اس کے اوپر، غور سے سن لو، ذرا توجہ دے لو، اور تم اس بات کو اگنور مت کرو کہ انقریب وہ دن قریب آ لگا ہے جب تم ان ساری باتوں کا حساب کتاب دینے کے لیے اللہ کے حضور کھڑے ہوگے، اور پھر تمہیں ان ساری باتوں کا جو جواب ہے وہ وہاں پر دینا پڑے گا۔ کوئی چھپی چیز وہاں پر چھپی نہیں ہوگی، ہر چیز وہاں پر ظاہر کر کے رکھ دی جائے گی۔ کلا ہرگز نہیں، تمہیں پھر وارننگ دی جا رہی ہے، اگر تم اب بھی نہیں باز آتے، یا اب بھی تم نہیں سنبھلتے، یا اب بھی تم اپنی غفلت کی چادر اپنے اوپر سے نہیں اتارتے، تو پھر تمہیں دوبارہ سے وارننگ دی جاتی ہے، ہرگز نہیں، تمہارا یہ دنیا کا الہا جو ہے وہ تمہارے کسی کام نہیں آئے گا۔ لو تعلمون علم الیقین، کاش کہ تم جان لیتے یقین، علم الیقین کے ساتھ، کاش کہ تمہیں اس بات کا یقین، علم کے ساتھ ہی یقین ہو جاتا، یا علم الیقین ہی آ جاتا، کاش کہ تم علم الیقین کے اوپر دھیان کر کے اپنا اپنا ایمان جو ہے اس کو مضبوط کر لو۔ یہاں پر علم الیقین جو ہے وہ آیا ہے، تو علماء یا حکماء جو ہیں انہوں نے یقین کے تین درجے جو ہیں وہ مختلف مواقع پر تذکرہ کیے ہیں۔ ایک ہے علم الیقین، علم الیقین اور عین الیقین، آگے جا کر عین الیقین بھی ہے، اس لیے ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا کہ یقین کے تین درجے یا تین لیول ہیں، یا تین قسمیں کہہ لیں آپ، یا تین درجے جو ہیں وہ کہنا زیادہ موضوع ہوگا، کہ پہلا درجہ ہے وہ علم الیقین۔ علم الیقین کیا ہے؟ کہ کسی نے بتایا، یا معلومات کی بنیاد پر، یا کچھ نشانیاں دیکھ کر اس بنیاد پر کسی چیز کے بارے میں رائے قائم کر لینا، یا کسی چیز کے بارے میں کوئی بات جو ہے اس کا یقین کر لینا۔ مثال کے طور پر کسی نے بتایا کہ فلان جگہ پر آگ لگ گئی ہے، تو اس کے اوپر یقین کر لینا، یا دور سے دھواں اٹھتا دیکھا تو اس دھوئیں کو دیکھ کر، دھواں جو ہے ایک نشانی کے طور پر ہے۔ اب یہ بہت اہم ہے ہمارے لیے، ہم تو مثال کے صرف بات کر رہے ہیں کہ نشانی، اللہ تعالیٰ نے یہ پوری آیات جو ہیں نشانیاں یہاں پر تذکرہ کی ہیں، یہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ پوری قرآن کی آیات جو ہیں در حقیقت ہمارے لیے نشانیاں ہیں۔ آیت کو عام طور پر نشانی کا ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن اس کا بہت گہرا مفہوم ہے، ابھی ہم وقت نہیں ہے ہمارے پاس کہ اس میں ہم زیادہ تفصیل میں جائیں۔ بہرحال کوئی نشانی دیکھ کر اس کے بارے میں کسی بات کا یقین کر لینا جو ہے وہ علم الیقین ہے، معلومات کی بنیاد پر یا نشانی کی بنیاد پر، جیسا کہ آگ کے بارے میں کہ کسی نے بتایا تو ہم نے یقین کر لیا، یا ہم نے دور سے دھواں اٹھتا ہوا دیکھا تو دھواں جو ہے وہ آگ کی نشانی کے طور پر ہمیں پتا ہے کہ جہاں آگ لگتی ہے وہاں سے دھواں اٹھتا ہے، تو ہم نے یقین کر لیا کہ ہاں واقعی ایک نشانی میں نے دیکھی کہ وہاں پر کوئی دور کہیں آگ لگی ہوئی ہے، تو یہ علم الیقین ہے۔ علم الیقین کے اگلا درجہ ہے یہ، وہ عین الیقین ہے۔ عین جس کو آنکھ، جو آنکھ کا مطلب، جس کا مطلب آنکھ ہوتا ہے، عین، تو عین الیقین، عین الیقین ہے کہ کسی چیز یا واقعے کو اپنی آنکھ سے دیکھ کر یقین کر لینا، کسی چیز کو
خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس کے اوپر یقین کرنا جو ہے وہ عین الیقین ہے، جیسا کہ آگ کو بتاتے خود اپنی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کوئی یقین کر لے کہ یہ عین الیقین ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ شاید عین الیقین جو ہے وہ بھی ناقابل مطلب قبول، یا وہ بھی زیادہ تسلی بخش نہ ہو جائے، جیسا کہ قیامت کے قریب ہم نے بہت ساری باتیں مطلب احادیث سے ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ وہ جو آگ کا دریا یا آگ کی نہر جو ہوگی وہ در حقیقت ٹھنڈی نہر ہوگی یا ٹھنڈا پانی ہوگا یا اس طرح سے، اور جو ٹھنڈا ہوگا وہ در حقیقت آگ ہوگی، تو اس طرح سے، تو اس صورت میں تیسرا ہے لیول، وہ ہے حق الیقین۔ حق الیقین کیا ہے؟ کہ خود تجربہ کر کے دیکھ لینا کہ کیا واقعی میں جو دیکھ رہا ہوں اس کی اصل حیثیت یا اس کا اصل جو اس کا جو نظر آنا ہے در حقیقت وہ وہی ہے، یا کوئی illusion تو نہیں ہے، کوئی سراب تو نہیں ہے، سراب یا illusion جس کو ہم جانتے ہیں۔ اکثر ہم نے دیکھا ہوگا ریگستان وغیرہ میں دور سے ہم جب گزرتے ہیں تو دور نظارہ ایسے لگتا ہے جیسے پانی ہے، جیسے جیسے قریب جائیں تو وہ وہاں پر کچھ نہیں ہوتا۔ تو حق الیقین یعنی جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کیا یہ بھی illusion تو نہیں ہے، کہ یہ بھی کوئی جھوٹ تو نہیں ہے؟ تو اس صورت میں کوئی تجربہ کرنا، خود سے تجربہ کر کے اس کا یقین حاصل کر لینا، پورا پکا یقین جو ہے وہ حق الیقین ہے۔ جیسا کہ آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، لیکن آگ کی بھی بہت ساری ہو سکتی ہیں، جیسے آج کل الیکٹرانک ڈیوائسز ایسے ہیں کہ وہ ایسے جلتے بلتے نظر آتے ہیں کہ آگ جیسا لگتا ہے، تو قریب جا کر اس کو ہاتھ لگا کر دیکھ لینا یا اس کی حدت محسوس کر کے اندازہ کر لینا یا یقین کر لینا کہ یہ واقعی آگ ہے یا آگ کی طرح کی کوئی چیز ہے، تو حق الیقین۔ جو یہ تین لیولز ہیں یقین کے، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین، جو چلتے چلتے بہرحال ہم نے ان تینوں کے بارے میں بھی ہلکا سا ایک انٹروڈکشن میں دیکھ لیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لو تعلمون علم الیقین، تو تمہارے لیے تو کاش کہ تم علم الیقین کے ذریعے سے جان لیتے، یعنی کاش کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی جو نشانیاں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تمہیں کال دیا گیا، یا تمہیں باتیں بتائی گئیں، یا تمہیں نشانیاں بتائی گئیں، یا تمہیں معلومات فراہم کر دی گئی، ہر طرح کا معنی اور مفہوم اس میں آ جاتا ہے، چاہے اللہ تعالیٰ کے یہ قول قرآن کی صورت میں ہے، چاہے احادیث کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، یا چاہے یہ آیات اس کو ایک نشانی کا ترجمہ کر کے بھی اگر ہم دیکھ لیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں علم الیقین عطا کیا ہے، تمہیں جو آیات کے ذریعے سے، نشانیوں کے ذریعے سے، مثالوں کے ذریعے سے، تمہیں بہت سارے واقعات کے ذریعے سے، تمہیں بہت سارے پرانے لوگوں کے قصوں کے ذریعے سے، تمہیں بہت سارے آئندہ آنے والے حالات کے ذریعے سے تمہیں انفارم کر دیا اللہ تعالیٰ نے، کاش کہ تم اللہ کے تعالیٰ کے اس عطا کردہ علم الیقین کے اوپر تم یقین تم جان لیتے، یا اس کے مطابق تم اپنے معاملات جو ہے وہ درست کر دیتے، تو تمہارے لیے یہی اچھا ہوتا۔ لیکن اس کے باوجود اگر تم اپنے آپ کو الہا میں لہو میں اگر تم نے اپنے آپ کو غافل کیا ہوا ہے یا مبتلا کیا ہوا ہے، تو تم تو پھر یقیناً لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ، بلا شبہ تم ضرور دیکھ لو گے جہنم کو۔ یعنی اللہ کے بتائے ہوئے علم اور اللہ کی دی ہوئی نشانیاں یا اللہ کے ذکر کی ہوئی مثالیں یا آیات سے بھی اگر تم نے استفادہ نہیں کیا، تو اس صورت میں لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ، تم ضرور جہنم کو دیکھ لو گے، ضرور تم اس انجام تک پہنچ جاؤ گے جو کہ جہنم کے گھڑے میں تمہیں لے کر جائے گا۔ ثم لترونها عین الیقین، اور پھر جب تمہارے سامنے جہنم آ جائے گی، جہنم کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، لترون، یہ ہوتا ہے لترون یعنی تم اپنی ننگی آنکھوں سے، اپنی ننگی آنکھوں سے تم جہنم کو جب تم دیکھ لو گے، ثم لترونها عین الیقین، پھر بلا شبہ تم ضرور دیکھ لو گے اسے یقین کی آنکھ سے۔ اب تم اس آگ کو اپنی آنکھوں کے سامنے خود دیکھ لو گے، لیکن اس وقت تمہارے پاس مہلت نہیں ہوگی۔ مہلت کب تک ہے؟ مہلت جب تب تک ہے جب تک کہ تمہارا زندگی کا جو کنیکشن تمہارا اس جسم کے ساتھ ہے، جب تک وہ کنیکشن موجود ہے تب تک تمہارے مہلت کا وقت ہے۔
اب اس مہلت کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے علم الیقین جو ہے وہ اس قدر وسیع انداز میں انسان کو سمجھا دیا ہے۔ علم الیقین جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس قدر بتا دیا، ہر طرح کے مثالیں دے کر، ہر طرح کے واقعات سنا کر، ہر طرح کی قصے کہانیاں سنا کر، ہر طرح کی باتیں بتا کر، غیب کے بارے میں باتیں بتا کر، جن میں سے بہت ساری چیزیں جو آج سے صدیاں پہلے نہیں تھی آج ہمارے سامنے واضح ہو چکی ہیں۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ اور زیادہ مضبوط ہوتا چلتا جا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا علم الیقین جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے انسان کو۔ لیکن اس کے باوجود جو اس اللہ کے عطا کردہ علم الیقین کے اوپر جس نے کان نہیں دھرے اور اپنے آپ کو درست نہیں کیا، تو وہ تو ضرور وہ جہنم کو اپنی آنکھ سے دیکھے گا، لیکن جب وہ عین الیقین کے لیول میں پہنچے گا جہنم کے معاملے میں، تو اس وقت اس کی مہلت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہوگی، اور اس کا علم الیقین کے اوپر ایمان لانا جو ہے وہ بے سود ہو چکا ہوگا۔ ثم لتسألن ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تو پھر ضرور بالضرور تم پوچھے جاؤ گے اس دن نعمتوں کے بارے میں، اس دن تمہیں نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال جو ہے وہ ضرور کیا جائے گا۔ اب یہاں پر کیونکہ مجرموں کا ذکر ہو رہا ہے، جہنم میں جانے والے لوگوں کا، تو ان کے بارے میں زیادہ قریب ہے مفہوم کہ یہ جو مجرم ہے ان سے تو ضرور پوچھا جائے گا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں جن کے بارے میں ہم نے الحاکم التکاثر پہلی ہی آیت میں تذکرہ کیا کہ ہر طرح کی نعمتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، لیکن وہ دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتا رہا، تو تم سے اس بارے میں سوال جو ہے وہ ضرور ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں وسائل دیے تھے، جو تمہیں مال و دولت دیا تھا، جو تمہیں دیگر اسباب دیے تھے دنیا میں، وہ تم نے کہاں کھپا دیا؟ اور اللہ تعالیٰ کے ان اسباب میں عقل و شعور جو ہے وہ سب سے اہم ایک سبب ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ فہم و فراست ہے، علم ہے، نالج ہے، جاننا اور بوجھنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت اہمیت کی حامل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں ان مادی وسائل کے ساتھ تمہیں عقل و شعور بھی عطا کیا تھا، اور پھر عقل و شعور سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے تو ہدایت کی روشنی جو ہے، نور ہدایت جو ہے، یہ قرآن کی شکل میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں وہ بھی عطا کر دی۔ یہ تو پھر ایک اضافی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مہربانی ہے۔ تو یہ سارا کچھ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کر دیا، تو تم نے وہ سارا کچھ جو ہے وہ کہاں گوایا، کہاں اس کو صرف کیا، کہاں اس کو استعمال کیا دنیا کی زندگی میں، یہ تمہیں ضرور دیکھنا ہوگا۔ تو تم نے دنیا کی زندگی میں اپنے ان اعمال میں کس قدر وزن کیا، کس قدر اپنی کوالٹی کو، اعمال کی کوالٹی کو امپروو کیا، یا اس کو تم نے بالکل ضائع کر دیا، اس کے بارے میں تم سے سوال جو ہے وہ ضرور ہوگا۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو عطا کردہ نعمتیں ہیں ان کے بارے میں تمہاری پوچھ گچھ ضرور ہوگی، لہٰذا ہر شخص جو ہے وہ اپنا دھیان رکھے کہ دنیا میں جو اس کو نعمتیں ملی ہیں اس کے بارے میں بھی پوچھ گچھ ہوگی۔ یہ اس آیت کے ضمن میں اور تقریباً سارے علماء یا ساری مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہاں پر یہ آیت جو ہے یہ عام خطاب کے طور پر ہے کہ یہ مجرم جن کا پچھلے تذکرہ ہو رہا ہے ان سے تو سوال جواب ہوگا ہی، ان سے تو پوچھ گچھ ہوگی، بلکہ ہر طرح کا فرد جو ہے، وہ لوگ جو جنت میں جانے والے ہیں، جو کامیاب ہونے والے ہیں، جنہوں نے الہا میں پڑھ کر، الہاکم التکاثر، جنہوں نے لہو میں پڑھ کر اپنی دنیا کی زندگی کو غفلت میں نہیں گزارا، بلکہ جنہوں نے اپنی کوشش جو ہے وہ کرتے رہے، ان سے بھی سوال ہوگا۔ ہاں البتہ ان سے سوال کی نوعیت ایسی ہوگی کہ ان کے اجر میں ہی یا ان کے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم میں ہی اضافہ ان کو نظر آئے گا، یا ان کو اللہ تعالیٰ ان کا مطلب جو ہے وہ اس احتساب میں یا اس سوال جواب میں وہ کامیاب ہو جانے والے ہوں گے۔ تو جو لوگ تو دنیا کی زندگی میں کفران میں نعمت سے بچتے رہے ہوں گے، جنہوں نے تو کفران نعمت سے بچا کر رکھا اپنے آپ کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل درآمد کی جائے، تو جس نے تو کفران نعمت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا، اس لہو میں پڑے رہنے سے، اپنے آپ کو غفلت میں پڑے رہنے سے محفوظ رکھا، اور شکر گزاری کا رویہ اختیار کیا، تو اس کے انجام کے یا بدلے کے طور پر اللہ تعالیٰ
کا وہ انعام پائیں گے۔ ہاں مگر وہ لوگ جو ناشکری کرتے رہے، جو اللہ تعالیٰ کے مال و اسباب کو لٹاتے رہے لغو اور لہو قسم کے کاموں میں، وہ ان کا احتساب میں جب ہوگا تو وہ اس میں ناکام اور نامراد ہوں گے، اور ناشکری کے نتیجے میں پھر وہ سزا کے حقدار ہوں گے۔ تو یہاں پر ایک حدیث بھی ہے، اس کا ہم تذکرہ کرتے چلیں۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے، ویسے تو بہت ساری احادیث جو ہے وہ نظر سے گزری، لیکن مسند احمد کی ایک روایت ہے، جو ایک لمبی روایت ہے، لیکن اس کا مفہوم یا اس کا مطلب کچھ اس طرح سے ہے کہ نبی کریم حضرت حضرت ابو عصیب، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ ایک، یعنی یہ سارے احباب جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے باغ میں گئے، جنہوں نے انہیں یہاں وہاں پر کچھ کھانے کے لیے انگور کے گچھے اور ٹھنڈا پانی جو ہے وہ پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان انصاری سے کہا، صحابی سے، کہ ہمیں کچھ کھلاؤ پلاؤ۔ تو اس انصاری صحابی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو کھجور کھجور کے گچھے یا خوشے جو ہیں وہ پیش کیے، اور ٹھنڈا پانی بھی پیش کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے وہاں پر وہ کھایا اور پیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ قیامت کے دن اس کی باز پرس ہوگی، یعنی یہ کھجور کے خوشے یا کھجور نہیں، سوری، انگور کے جو خوشے جو تم تناول جہاں پر کھائے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی قیامت کے دن اس کی باز پرس ہوگی۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگور کا خوشہ وہاں پر رکھتے ہوئے کہا کہ کیا اس کی بھی خدا خدا پرستش کرے گا، یعنی اس کی بھی خدا پوچھ گچھ کرے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، صرف تین چیزیں ایسی ہیں جن کی پرستش نہیں ہوگی یا جن کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ صرف تین چیزیں ایسے ہیں جن کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ نمبر ون، پردہ پوشی کرنے کے لیے کپڑا، ایسا کپڑا جو صرف پردہ پوشی کرنے کا لائق ہو۔ نمبر ٹو، ایسا کھانا جو صرف بھوک کو مٹا دے، بھوک روکنے کے لیے قابل جو خوراک کا جو ٹکڑا ہے اس کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ اور تیسرا ہے گرمی سردی سے سر چھپانے کے لیے ایک مکان۔ یعنی یہ تین چیزیں ہیں جن کے بارے میں پوچھ گچھ وہاں پر نہیں ہوگی۔ ایسا کپڑا جو کہ اتنا محدود ہو کہ جس سے تن بدن جو ہے وہ ڈھک جائے، ایسا کھانا جو صرف بھوک مٹانے کے لیے ہو، اور ایسا گھر یا ٹھکانہ جو صرف سردی اور گرمی سے بچا لینے کے لیے ہو۔ اس قدر محدود وسائل کے اندر جو رہے گا اس کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ اس حدیث کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہم بھی وہاں پر ضرور پوچھ گچھ میں آئیں گے، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی پوچھے گا کہ تم نے وافر مال میں، وافر مقدار میں تمہیں نعمتیں عطا کی، تو تم نے ان نعمتوں کو کہاں پر خرچ کیا، تم نے ان نعمتوں کو کہاں پر صرف کیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہر طرح کی نعمت کی پوچھ گچھ ہوگی، اور شکر گزار کرنے والا جس نے تو ان نعمتوں کو، ٹھیک ہے، دنیا میں بھی فائدہ اٹھائے، دنیا میں بھی اس کا فائدہ یقیناً اٹھانا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمتوں کا فائدہ اٹھانا وہ انسان کے لیے جائز ہے، لیکن ان وسائل کو اپنے فائدے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو ہے اس کے فائدے کے لیے بھی صرف کرنا، یہ ایک اہم ذمہ داری ہے، اور یہ ایک اہم حصہ ہے شکر گزار ہونے کا۔ تو شکر گزاری اور کامیابی اور جو ہے اس کو حاصل کرنے کا، تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں جن کو ہم گننے سے قاہر ہیں، جن کو ہم شمار کرنے سے قاصر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتیں جو عطا کردہ ہیں ان کے اوپر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو سمجھ پر ان کے مطابق ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا وقت بھی ختم ہوا، اور آج کا ہمارا سبق بھی ختم ہوا۔ کچھ اگر اضافہ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طرف سے سب کو بہت بہت سلام دعا اور جزاکم اللہ خیر۔ آپ کا اس محفل میں ڈیلی آنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بس اس آمین۔ کے ساتھ ساتھ ایک نصیحت بھی ہے کہ آج کل ماشاءاللہ پاکستان میں سردی کافی ہو رہی ہے، کسی جگہ پہ ہو چکی ہے، تو احتیاطاً رات کو ہیٹر جو ہے وہ آپ بند کر کے سوئیں۔ ہیٹر جو ہے وہ بند کر کے سوئے۔ بعض جگہ پہ میٹھی ہوتی ہیں، کوئلے لگے ہوتے ہیں، تو وہ بیچارے ویسے سو جاتے ہیں، اس سے آکسیجن جو ہے وہ کمرے میں ختم ہو جاتی ہے۔
تو یہ احتیاطاً آپ سب کے طرف پیغام ہے کہ آپ احتیاط کریں اور اپنے بچوں کو ان ہیٹر وغیرہ سے ذرا دور ہی رکھیں تو بہتر ہے. تو جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک. جی جزاک اللہ خیر۔ یہ انسیڈنٹس ایکچولی پاکستان میں کافی زیادہ ہوتے ہیں، اکثر ہمیں سننے میں ملتا ہے، اور کبھی کبھی بہت بڑے پیمانے پر یہ میٹر جو ہے بڑا سیریس ایشو ہوتا ہے، پوری پوری فیملی جو ہے اس کا شکار ہو جاتی ہے۔ بہرحال جزاک اللہ خیر، آپ نے ایک اہم موضوع کی طرف اشارہ کیا، اور اسی سردی یا اسی موسم کے مناسبت سے اگر ہم تذکرہ کرتے چلیں تو ایک تو پاکستان میں بھی یقیناً بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ٹھکانہ نہیں ہے یا جن کے پاس وسائل نہیں ہے، ان کی اگر مدد ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ ہوا آج کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں جن کو ہم گن نہیں سکتے، تو ان نعمتوں میں سے، ان اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ وسائل میں سے کچھ تھوڑا بہت جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور خاص کر وہاں یہاں پر میں فلسطین کا یہاں پر ضرور ذکر کروں گا، غزہ کا، کہ وہاں پر بہت برے حالات ہیں، اور وہاں پر بہت اشد ضرورت ہے، تو اپنے وسائل کے ذریعے سے ضرور کوشش کریں۔ ویسے ہم بھی کچھ تھوڑا بہت کرتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ انتظام، وہاں پر ہمارے کچھ وسائل ہیں، یعنی کچھ رابطے ہیں جن کے ذریعے سے کچھ ہم وہاں پر کوشش تھوڑی بہت کرتے رہتے ہیں، تو ہمارے ذریعے سے یا جو جو وسائل یا جو جو آپ جانتے ہیں، جس جس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں، ضرور غزہ کے لیے ضرور آپ کچھ نہ کچھ کریں، کہ وہ تو انبیاء کی سرزمین ہے، وہ تو ان سرزمینوں میں ہے، جیسے تو دمشق اور شام وغیرہ جو ہیں، یہ ساری سرزمینیں جو ہیں وہ فتنوں کا شکار ہیں، تو یہ انبیاء کی سرزمینیں ہیں، ہمارے نبیوں کی زمینیں ہیں، تو ان نبیوں کے ان زمینوں کے باسی جو ہیں ان کا خیال رکھنا اور ان کا کچھ تھوڑا احساس کرنا، یہ یقیناً ان کا حق ہے، یہ ان کا حق ہے، یہ قابل رحم نہیں ہے، وہ ان کا حق ہے در حقیقت جو ہمارے اوپر یقیناً واجب ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے حق کو بھی تھوڑا سا ادا کرنے کی کوشش کریں، جہاں پر بھی آپ جس بھی طرح سے آپ کر سکتے ہیں ضرور مدد کریں، ضرور کوشش کریں کہ اس میں بھی کچھ حصہ ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اور ہمارے جو تھوڑی بہت جو کوشش ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جی اس کے ساتھ ہی اختتام کی طرف جاتے ہیں، سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، ہمارے جتنے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت اور خاص فضل و کرم کرے، ہمیں اپنا شکر گزار ہونے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، ہمیں دنیا کے وسائل جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں ان میں سے دنیا کمانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کمانے کی توفیق بھی عطا فرمائے، ہمارے والدین جو اس دنیا میں حیات ہے انہیں صحت سے بھرپور اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرمائے، ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے بچوں کو، سب کو ہمیں ارض العمر سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ہمارے صحت کے اور دیگر جتنے معاملات میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد اور خاص رحمت اور خاص مہربانی ہمارے اوپر رکھے، اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین، احباب اور سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔